جو سربراہ سنی اتحاد کونسل صاحبزادہ حامد رضا صاحب، انہوں نے اس دعوے پر انہوں نے کہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کو 3 ماہ میں نااہلی ختم کرنے کی پیشکش کی جا رہی ہے، اور وزیر اعظم کی جو مشیر ہیں رانا ثناء اللہ صاحب، انہوں نے کہا ہے کہ حکومت نے بانی پی ٹی آئی کو کوئی پیشکش نہیں کی ہے، وہ اسٹیبلشمنٹ سے NRO لینا چاہتے ہیں۔ پی ٹی آئی کو مذاکرات کی دعوت ضرور دی تھی، جمہوریت میں ڈائیلاگ سے کام ہوتا ہے، مسائل حل ہوتے ہیں، ڈیل، رہائی یا کیسز ختم کرنے کی کوئی بات نہیں کی گئی، ایسا رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا ہے۔ محمد عادل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سینئر صحافی تجزیہ کار، ان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ عادل صاحب، بہت شکریہ۔ آئی ہوپ یو آر ڈوئنگ ویل۔ اور اس سیاسی موسم پہ ہم جب بات کر رہے ہیں تو یہ جو مذاکرات کا معاملہ تھا یہ تو ہم سب کے سامنے تھا، کچھ بیک ڈور باتوں کی بھی باتیں ہو رہی تھیں کہ ملاقاتیں ہو رہی ہیں یا کچھ آفرز یا ڈیلز پیش کی جا رہی ہیں، جس کی بھی تردید ہو گئی۔ اب ایک طرف تو یہ پی ٹی آئی کہہ رہی ہے کہ ہمیں 3 ماہ کے اندر انہوں نے نااہلی ختم کرنے کی پیشکش کی ہے، لیکن رانا ثناء اللہ صاحب اس بات سے ڈینائی کر رہے ہیں۔ دیکھیں، تحریک انصاف جو بیانیہ ہمیشہ بنانے کی کوشش کرتی ہے کہ حکومت کی طرف سے شاید کوئی ڈیل کی ان کو آفر کی جا رہی ہے، وہ صرف ایک جھوٹا بیانیہ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں۔ ایک بات بڑی کلیئرٹی کے ساتھ ہے کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے جو اس سارے معاملے کے پیچھے ہے، جس سے بیک ڈور بات چیت جو ہے تحریک انصاف کی جاری تھی، اور فرنٹ پہ جو ہے وہ حکومت کے ساتھ بات چیت کا ایک ہم نے دیکھا کہ حکومت اور پی ٹی آئی جو ہے وہ مذاکرات کے ٹیبل پہ بیٹھی تھی۔ اس میں جو امپورٹنٹ چیز یہ تھی کہ حکومت کی طرف سے مذاکرات کی بات نہیں گئی تھی، تحریک انصاف نے خود پہلے کمیٹی بنائی اور پھر اسپیکر کو ریکویسٹ کی، اور اس کی بنیاد پر پھر حکومتی کمیٹی بنی اور ایک بات چیت کا آغاز ہوا، اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ تحریک انصاف خود اس بات چیت سے بیک آؤٹ کر گئے۔ تو اب جو تحریک انصاف جو ہم نے مختلف مواقعوں پر دیکھا ہے کہ کبھی عمران خان کے لیے آفر کی بات کی جاتی ہے کہ ان کو بنی گالا شفٹ کر دیا جائے گا، کبھی کے پی میں شفٹ کرنے کی بات کی جاتی ہے، تو اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے بھی اس کی تردید مسلسل آتی رہی، اور پھر تحریک انصاف کے کچھ رہنما جو اس سارے معاملے میں خود حصے دار تھے، وہ خود اس چیز کو بیک آؤٹ کر گئے۔ تو تحریک انصاف کی طرف سے جو بھی بیانیہ اس قسم کا بنایا جاتا ہے کہ ان کو آفرز کی جا رہی، کوئی آفر نہیں ہے۔ اور ایک چیز بڑی کلیئرٹی کے ساتھ ہے جو آرمی چیف نے ابھی ایوان صدر میں جب ترک صدر پاکستان کے دورے پہ تھے، اس وقت بڑی کلیئرٹی کے ساتھ، جو اس سے پہلے ہم سیکیورٹی ذرائع سے جو چیزیں سن رہے تھے یا ISPR کی طرف سے جو چیزیں ہم نے سنی تھی، وہ بڑی کلیئرٹی کے ساتھ آرمی چیف نے کہہ دی کہ وہ اگر کوئی بات چیت کرنی ہے تو آپ کو سیاسی لوگوں کے ساتھ، حکومت کے ساتھ کرنی ہوگی، ادروائز جو اسٹیبلشمنٹ ہے، فوج ہے، وہ براہ راست کوئی بات نہیں کرے گی۔ تو اب دیکھیں جو تحریک انصاف اب تک جو کر سکتی تھی اس نے کیا ہے۔ اس نے احتجاج کر کے دیکھ لیا، اس نے امریکی سینیٹرز اور کانگریس مین کے ذریعے سے قراردادیں پیش کرا کے دیکھ لی، اس نے جس طرح کا بھی پریشر بلڈ کر سکتی تھی جس کی بنیاد پر جو ہے وہ ان کو کوئی ریلیف مل سکتا تھا۔ اتنی مقبولیت اور اتنا مقبول لیڈر، اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود وہ کچھ حاصل نہیں کر سکا۔ جیسے ماضی میں بہت ساری مثالیں ہم نے دیکھی ہے کہ نواز شریف صاحب جتنی دفعہ بھی جیل گئے، انہوں نے بے شک وہ مشرف دور تھا، بے شک وہ باجوہ کا دور تھا، انہوں نے بات چیت کے ذریعے اپنے دروازے کھولے، لیکن یہاں پر بالکل الٹ حساب ہے۔ تحریک انصاف جو ہے ایک جو نیریٹو انہوں نے بلڈ کیا ہے، اینٹی اسٹیبلشمنٹ نیریٹو، وہ اس نیریٹو سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے۔ وہ مسلسل اسٹیبلشمنٹ، فوج کی قیادت کو جو ہے وہ تنقید کا نشانہ بنا رہی ہے۔ وہ فوج کے سربراہ کو خط لکھتی ہے، لیکن اس خط وہ پبلک کرتی ہے اور جان بوجھ کے ایک ایسا اس خط کے ذریعے بیانیہ بنانے کی کوشش کرتی ہے جس میں آپ فوج کی قیادت کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں، اور پھر آپ بار بار ایک ہی بات دہرا رہے ہیں کہ اگر اسٹیبلشمنٹ سے بات کریں گے تو آپ کو ریلیف ملے گا۔ جب ایک طرف آپ اسٹیبلشمنٹ کو ہی ٹارگٹ کر رہے ہیں تو پھر آپ کس طرح یہ سوچ سکتے ہیں کہ آپ کو جو ہے وہ ریلیف ملے؟ بیسیکلی تحریک انصاف کو آپ جو تحریک شروع کرنے کی جو کوشش کر رہی ہے، اس میں 26 نومبر کے بعد تحریک انصاف کی جو
ایک ہائپ تھی, ایک خوف تھا تحریک کا, وہ تحریک انصاف اس سے پیچھے ہٹ گئی ہے. اچھا عادل صاحب سوری میں آپ کو معذرت کے ساتھ انٹرپٹ کر رہی ہوں, آپ نے ابھی خود بھی کہا آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو 26 نومبر کے بعد معاملات ہوئے ہیں اس سے تحریک انصاف کا جو ایک امپریشن تھا کہ جی جو سڑکوں پہ نکلتے ہیں, جلسے جلوس کرتے ہیں, بڑے امپیکٹفل ہوتے ہیں, اور ہم نے جب یہ اپوزیشن میں اور عمران خان صاحب خود بھی جیل سے باہر تھے, ہمیں یاد ہے کہ جس طرح سے دھرنے اور جلسے کیے گئے تھے اور پبلک نے بڑا سپورٹ کیا تھا. ایسا نہیں ہے. ڈونٹ یو تھنک کہ اب پبلک خود تحریک انصاف کے جو ایک بیانیے ہیں یا ان کی جو اسٹریٹجی ہے اس سے کنفیوزڈ ہے, بیکاز دے آر ناٹ کلیئر اباؤٹ کہ عمران خان صاحب اسٹیبلشمنٹ کے اگینسٹ ہیں یا وہ ان سے بات کرنا چاہتے ہیں, کیونکہ ہر بار کوئی نہ کوئی بیان ایسا آتا ہے. اور سیکنڈلی یہ بھی آپ بتائیں کہ کیا جو سڑکوں پہ یا جس طرح سے تحریک انصاف لاسٹ کال کہتی ہے ہر کال کو اور سڑکوں پہ نکلتی ہے, عوام ڈری بھی ہوئی ہے, شاید وہ اس لیے بھی نہیں نکلتی. دیکھیے جیسے میں کہہ رہا تھا کہ 26 نومبر کے بعد جو ہائپ تحریک انصاف کی تھی وہ ختم ہو گئی ہے. اب اسٹیبلشمنٹ ایک چیز اسٹیبلش کرنے میں کامیاب ہو گئی ہے کہ وہ ریاستی ریٹ کو چیلنج کرنے والوں کے ساتھ سختی سے نمٹ سکتے ہیں. 26 نومبر کو جو ہوا اس میں اسٹیبلشمنٹ نے اپنی ریٹ بحال کی ہے اور تحریک انصاف نے اپنا بہت کچھ کھویا ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ جو تحریک انصاف کی قیادت کا فقدان ہے, یعنی کہ ون مین شو ہے, صرف عمران خان پی ٹی آئی ہی ہیں, اور ان کے بعد تحریک انصاف کا جسے کہتے ہیں کہ کوئی قیادت نہیں ہے. ایک جو اس وقت باہر جیل کے باہر جو قیادت ہے وہ اس کا ایک دوسرے پر ٹرسٹ نہیں ہے. وہ خود جتنے بھی لیڈر ہیں, کوئی بیرسٹر گور کو نہیں مانتا, کوئی سیکرٹری جنرل کو نہیں مانتا, باقی یہاں پر ایک تحریک انصاف جو سمجھتی ہے, جو سوچتی ہے, وہ عمران خان کے ذہن سے سوچتی ہے, عمران خان کی آنکھوں سے دیکھتی ہے. تو ایک ایسا جسے کہتے ہیں کہ خلا ہے جب سیاسی جماعت میں جو ایک کوالٹی ہوتی ہے کہ آپ کے جو رہنما ہوتے ہیں وہ بات چیت کرتے ہیں. نواز شریف جیل کے اندر تھے لیکن ان کی جو قیادت تھی وہ باہر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات چیت کر رہی تھی اور اس اعتماد کے ساتھ کر رہی تھی کہ وہ جو بھی معاملہ طے پائیں گے اس کے اوپر نواز شریف کی طرح سے اسی طرح جو ہے وہ منوان عمل کیا جائے گا. یہاں پر بالکل الٹ صورتحال ہے کہ آپ کی قیادت باہر بات کرتی ہے اور بعد میں پتہ چلتا ہے کہ عمران خان صاحب نے اس سارے معاملے سے یو ٹرن لے لیا. عمران خان کا مسئلہ یہ ہے کہ جو مقبولیت کی جس سیڑھی کے اوپر وہ چڑھے ہوئے ہیں وہ اس سے نیچے اترنے کو تیار نہیں ہے. وہ اس چیز کو ایکسیپٹ کرنے کو تیار نہیں ہے کہ وہ ایک مقبول ترین رہنما ہے لیکن وہ اسٹیبلشمنٹ کے سامنے جو ہے وہ سرنگو نہیں کر سکتے اپنا. وہ ایک ایسا بیانیہ بنائے رکھنا چاہتے ہیں کہ جس سے عوام میں یہ تاثر جائے کہ وہ ماضی کی طرح جو باقی سیاسی رہنما جس طرح سے انہوں نے ڈیل کی تھی کہ عمران خان بھی اسی طرح کی کوئی ڈیل کر کے جو ہے وہ باہر آیا ہے. اور دوسرا جو سب سے اہم چیز ہے وہ ان کی جو پولیٹیکل میچورٹی ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے, جو تحریک انصاف میں ہمیں کہیں نظر نہیں آتی. نہ ان کی قیادت میں جو ہے عمران خان میں اس چیز کی جو ہمیں چیز نظر آتی ہے اور نہ جو باہر ان کی پولیٹیکل قیادت ہے اس میں جو ہے وہ کوئی چیز نظر آتی ہے. آرمی چیف سے آپ جو انگلینڈ کے دورے پہ ہیں تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پر جو ہے ایک احتجاج کیا جاتا ہے. سوشل میڈیا پر باقاعدہ ایک کمپین جو ہے وہ آرمی فوج کی قیادت کے خلاف بنائی جاتی ہے. تو جب اتنا سارا کچھ آپ کر رہے ہیں تو اس کے لیے ضروری تو یہ ہے کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ مقبولیت کے ساتھ آپ کو قبولیت بھی چاہیے تو اپنی جو پولیٹیکل میچورٹی ہے وہ آپ کو دکھانا ضروری ہے. اس کے آپ پہلے اپنی جو سوشل میڈیا ایکٹیویٹی ہے اس کو کم کریں.